أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم تجھ سے سوال کرتے ہیں تو کہ اللہ تم کو کلالہ کے متعلق فتویٰ دیتا ہے اگر ایک آدمی ہلاک ہو جائے اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو تو اس بہن کے لیے نصف ہوگا جو اس نے چھوڑا اور وہ اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر وہ دو ہوں بہنیں تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے اس میں سے کہ جو اس نے چھوڑا، اور اگر بہن بھائی مرد اور عورت ہوں تو ہر نر کے لیے 2 مادہ کے مثل حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے کہ بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ محترم احباب، الحمدللہ آج ہم سورۃ النساء کی آخری آیت مبارکہ پہ پہنچے ہیں۔ آیت مبارکہ میں وراثت کا ایک مسئلہ کلالہ کے حوالہ سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور اسی مناسبت سے اس آیت مبارکہ کو آیت کلالہ کہا جاتا ہے۔ کلالہ ایسے فرد کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ، دادا، پردادا وغیرہ کوئی اوپر تک نہ ہو، اور اس کی کوئی اولاد بھی، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی وغیرہ نیچے تک کوئی بھی نہ ہو، تو ایسے فرد کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر تیسری آیت مبارکہ، اس سے اگلا ہی صفحہ ہے، صفحہ 97، اس کی آخری سطر، تیسری آیت مبارکہ کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا
اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے، اس کے معنی اور مفہوم کی وجہ سے بہت سارے احباب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ آیت مبارکہ نزول کے لحاظ سے قرآن حکیم کی آخری آیت ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ آخری آیت نہیں ہے۔ غالب رائے کے مطابق جو قرآن حکیم کی نزول کے لحاظ سے آخری آیت مبارکہ ہے تو وہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ صفحہ نمبر 44 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو علماء محققین ان کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے تو نزول کے لحاظ سے یہ آیت مبارکہ آخری آیت مبارکہ ہے۔ یہ ساری گفتگو جو میں نے سورہ مائدہ کی آیت کے حوالہ سے کی اور سورۃ البقرہ کی آیت کے حوالہ سے کی، اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ میں جو آج کے درس میں ہماری زیر بحث آیت مبارکہ ہے اس کے متعلق بھی یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ سورۃ المائدہ کی جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 3، تو سورہ نساء کی یہ آخری آیت مبارکہ یہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ سے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ لوگ اس کو آخری آیت سمجھتے ہیں، لیکن یہ سورہ نساء کی آخری آیت جو ہے تو یہ بھی بہرحال سورۃ المائدہ کی اس آیت مبارکہ کہ جس کے اندر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کو آیت کلالہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب سورۃ المائدہ کے اندر جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ اب جب دین مکمل ہو چکا تو بظاہر تو پھر یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد تو مزید کوئی آیت مبارکہ نازل نہیں ہونی چاہیے، لیکن آیات مبارکہ اس کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے خطبہ کے موقع پر یہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہی جو ہے وہ جاری رہی ہے، کچھ آیات اس کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس آیت کے بعد تو کوئی اور آیت نازل نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے اندر تکمیل دین کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تکمیل دین ہے نا تو یہ اصولوں اور بنیادوں کے لحاظ سے ہے کہ بنیادی اصول جو ہیں وہ الحمدللہ اس آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے وہ مکمل ہو چکے،
اس لیے تکمیل دین کا اعلان کر دیا گیا، لیکن ان بنیادی اصولوں کے مکمل ہو جانے سے یہ لازم کوئی نہیں آتا کہ مزید کوئی مسئلہ سامنے نہ آئے، مزید کوئی حکم سامنے نہ آئے، مزید کوئی آیت سامنے نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے بعد بھی آیات نازل فرمائیں، جن میں خاص طور پر یہ جو آیت کلالہ ہے تو یہ ایک مسئلہ کے متعلق ہے، ایک حکم کے متعلق ہے، یہ کوئی صرف ترغیب و ترہیب کے متعلق آیت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ دین مکمل ہو جانے کے بعد بھی اصول تو ہو گئے سارے مکمل، بنیادیں تو ہو گئی ساری مکمل، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نیا مسئلہ سامنے نہیں آ سکتا، مسئلہ اس کے بعد بھی نیا سامنے آ سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ ایک مکمل شریعت ہے کہ جس کے اندر قیامت تک جو بھی کوئی پیش آمدہ مسئلہ ہوگا اس کے متعلق رہنمائی جو ہے وہ ضرور موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو قرآن حکیم کے اندر تفصیل سے ذکر کر دیا ہو کہ جو قیامت تک کسی بھی بندے کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آنے والا ہے تو ہر مسئلہ، اس کی چھوٹی چھوٹی جزیات، یہ سب کچھ کوئی ذکر کر دیا گیا ہو، یہ طریقہ اللہ نے نہیں اختیار فرمایا۔ اگرچہ اللہ رب العزت تو یہ طریقہ بھی اختیار فرما سکتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایسی کتاب کہ جس کے اندر قیامت تک پیش آنے والے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کی مکمل تفصیل ہوتی تو وہ کتاب تو پھر اتنی بڑی کتاب ہو جاتی کہ انسانوں کو اس سے استفادہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا۔ اللہ رب العزت تو ایسی کتاب نازل کر سکتے تھے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن انسان اس سے فائدہ نہ حاصل کر پاتے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے تکمیل دین کا انداز یہ اختیار فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بنیادیں دے دیں، اصول دے دیے، اور قیامت تک جو بھی کوئی مسئلہ سامنے آئے ان بنیادوں اور ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کے اوپر رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے تکمیل دین۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اجتہاد کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی نیا مسئلہ تو قیامت تک پیش آ ہی سکتا ہے، اور جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آئے سب سے پہلے رہنمائی تو ہم نے حاصل کرنی ہے قرآن حکیم سے۔ قرآن حکیم سے اگر اس کے اوپر واضح رہنمائی کوئی نہیں ملتی، پھر حدیث مبارکہ کو دیکھنا ہے، اگر حدیث مبارکہ میں بھی واضح رہنمائی کوئی نہیں ملتی تو پھر قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اصول قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں ان اصولوں کو بنیاد بناتے ہوئے مسئلہ اخذ کیا جائے گا، اور اس کا نام ہے اجتہاد۔ اب اگر مسئلہ اخذ کیا اور اس کے اوپر ساری امت کے علماء متفق ہو گئے تو یہ اجتہاد جو ہے اس کو اجماع کی شکل جو ہے وہ حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ساری امت کا اتفاق نہیں ہو سکا تو پھر اس اجتہاد کو قیاس کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ تو بہرحال قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ کے بعد اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اجماع اور قیاس جو ہیں یہ بھی شریعت کے بنیادی ماخذ ہیں۔ اللہ اللہ۔ سورۃ النساء کے ابتدا میں سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے وراثت کے متعلق کافی سارے احکام ذکر فرمائے ہیں۔ یہ جو دوسرا رکوع ہے سورۃ النساء کا، صفحہ نمبر 72 سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 11 ہے سورہ نساء کی۔ تو یہ
معروف ہے یوصیکم اللہ والا رکوع، کیونکہ لفظ جو ہیں جو ابتدائی ہیں اس رکوع کے تو وہ یوصیکم اللہ ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر وراثت کے متعلق کافی ساری باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں، جن کا سابقہ دروس کے اندر میں ذکر کر چکا ہوں۔ اسی رکوع کے اندر آیت نمبر 12 اس کے آخری حصے میں، جو کہ صفحہ نمبر 73 کی دوسری سطر میں آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے کلالہ کا مسئلہ وہاں پر بھی بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر ایک آدمی اس کی وراثت کلالہ کی حیثیت سے تقسیم ہوتی ہے، اَوْ امْرَأَةٌ، یا ایک عورت ہے کہ جو کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کلالہ کا کوئی بھائی ہے یا کوئی بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو کلالہ کے بھائی کے لیے یا اس کی بہن کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، یعنی ایک بھائی یا بہن نہیں ہے بلکہ بھائی یا بہن زیادہ ہیں، خواہ وہ زیادہ بھائی ہیں یا زیادہ بہنیں ہیں یا ملے جلے ہیں، تو وہ سارے ایک تہائی کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر مسئلہ بیان ہوا کلالہ کا، اور کلالہ کی وضاحت میں نے کر دی ہے کہ جس کا باپ، دادا، پردادا وغیرہ اوپر تک کوئی نہ ہو، جس کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی وغیرہ نیچے تک بھی کوئی نہ ہو، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اب کلالہ کے بھائیوں کا، بہنوں کا ہی اس آیت میں بھی تذکرہ ہو رہا ہے، اور جو سورہ نساء کی آخری آیت ہے اس میں بھی کلالہ کے بھائی اور بہنوں کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو سورۃ النساء کے اندر جو آیت نمبر 12 کے اندر کلالہ کا حکم ہوا، تو وہاں پر بہن بھائی اگر ایک ہے تو چھٹا حصہ، اور اگر زیادہ ہیں تو تیسرے حصے کے اندر سب کے شریک ہونے کا تذکرہ کیا گیا۔ جبکہ آخری آیت مبارکہ ذکر اس میں بھی کلالہ کے بہن بھائیوں کا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اکیلی بہن ہو، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اکیلی بہن ہو تو اس کو نصف مل جائے گا، اکیلا بھائی ہو تو اس کو ساری جائیداد مل جائے گی، اور اگر یہ ایک سے زیادہ ہوں تو پھر ہر نر کا ہر 2 مادہ کے برابر حصہ ہو جائے گا۔ اب بظاہر تو جو ہے وہ تضاد بن رہا ہے، وہاں پر چھٹا اور تیسرا حصہ کہا ہے وہ بھی بہن بھائی کا، یہاں پر نصف کہہ دیا اور پوری جائیداد کہہ دی ہے یہ بھی بہن بھائی کی، تو بظاہر تو تضاد ہے، لیکن در حقیقت قرآن حکیم کے اندر کہیں کوئی تضاد موجود نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ بہن بھائی ہوتے ہیں 3 قسم کے، ایک ہیں سگے بہن بھائی جو ماں شریک بھی ہیں، باپ شریک بھی ہیں، ان کو اینی یا آیانی بھائی کہا جاتا ہے، سگے بھائی، سگی بہنیں۔ دوسرے ہوتے ہیں پدری بھائی، کہ ان کا باپ اور ہمارا باپ تو ایک ہی ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں، تو وہ پدری بھائی بہن ہوتے ہیں، ان کو الاتی کہا جاتا ہے، الاتی بہن بھائی۔ اور تیسرے ہوتے ہیں مادری بہن بھائی، کہ ہماری اور ان کی ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں، کہ ایک عورت نے مثلا ایک نکاح کیا تھا، اس سے کچھ اولاد ہوئی، پھر وہ خاوند فوت ہو گیا یا ادھر سے طلاق ہو گئی، پھر دوسرا نکاح کیا ہے تو ادھر سے بھی کچھ اولاد ہو گئی ہے۔ اب اس ساری اولاد کی ماں تو یہی عورت ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں، تو یہ آپس میں مادری بہن بھائی ہیں، ان کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 کے اندر جن بہن بھائیوں کا تذکرہ ہے وہ ہیں مادری بہن بھائی، کہ اگر کلالہ کے مادری بہن بھائی ہوں، پدری نہیں ہوں، سگے بھی نہ ہوں،
صرف مادری بہن بھائی ہوں، تو پھر یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ ایک ہی ہے، مادری بھائی ہے یا مادری بہن ہے، تو اس کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، اور اگر وہ دو یا دو سے زیادہ ہیں، خواہ وہ سارے مادری بھائی ہیں، خواہ وہ ساری مادری بہنیں ہیں، یا کوئی مادری بھائی ہے کوئی مادری بہن ہے، تو وہ سب جو ہیں تو ایک تہائی کے اندر یعنی تیسرے حصے کے اندر شریک ہوں گے، اور وہ شریک بھی برابر برابر کے ہوں گے۔ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ لڑکے کا حصہ جو ہے وہ دو لڑکیوں کے برابر، وہ معاملہ کوئی نہیں ہوگا، مادری بہن بھائیوں میں وہ معاملہ کوئی نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 12 کے اندر جو حکم ہے وہ کلالہ کے مادری بہن بھائیوں کے حوالہ سے ہے، اور جو آخری آیت مبارکہ آج کے درس کے لیے ہم نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر جو بہن بھائیوں کا تذکرہ ہے تو یہ بنیادی طور پر سگے بہن بھائیوں کا تذکرہ ہے، اور اگر سگا نہ ہو تو پھر پدری کے لیے بھی یہی ہے، سگا بھی ہو پدری بھی ہو تو پھر تو پدری محروم ہو جاتے ہیں، صرف سگے کو وراثت ملتی ہے، پدری کو وراثت کوئی نہیں ملتی، اور مادری کو بھی کوئی نہیں ملتی۔ لیکن جس وقت سگا نہ ہو تو پدری موجود ہو تو پھر پدری بھائی کو وراثت ملتی ہے، پدری بہن کو وراثت ملتی ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ فرما رہے ہیں یستفتونک، اے نبی آپ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ سے یہ فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے متعلق مسئلہ بتاتا ہے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کے متعلق پہلے وہ بات بھی ہو چکی ہوئی، وہ مادری بہن بھائیوں کے حوالہ سے، اب اللہ مزید تفصیل بتاتے ہیں سگے اور پدری بہن بھائیوں کے حوالہ سے۔ ان امرؤ ہلک، اگر ایک آدمی ہلاک ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی سگی بہن ہے، یا اگر سگی نہیں ہے تو پھر پدری بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو پھر سگے بھائی نے یا پدری بھائی نے جو جائیداد چھوڑی ہے تو اس بہن کے لیے اس کا نصف ہوگا۔ وَهُوَ، اور وہ جو بھائی ہے، يَرِثُهَا، اگر بہن فوت ہو گئی ہے اور وہ بھائی اس کا وارث بن رہا ہے، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اچھا جی، اگر اس کی بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے تو یارثھا، وہ جو بھائی ہے وہ سارا وارث بن جائے گا، اس کو ساری وراثت مل جائے گی۔ فَإِن كَانَ اثْنَتَيْنِ، لیکن اگر یہ دو یا دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، یہ جو ہے فَإِن كَانَتَا، یہ مؤنث کے صیغے ہیں کہ اگر بہنیں جو ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ ہو جائیں، اگر دو بہنیں ہوں اور دو سے زیادہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان کے لیے 2/3 ہو جائے گا، کل جائیداد کے 3 حصے کر کے 2 حصے بہنوں کو مل جائیں گے، خواہ وہ 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں، سب میں برابر برابر تقسیم ہو جائیں گے 2 حصے۔ مما ترکا، اس میں سے کہ جو بھائی نے چھوڑا ہے، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر وہ بہن بھائی ہوں، رجال و نسان، لڑکے بھی ہوں لڑکیاں بھی ہوں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر ہر مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصے کے برابر ہوگا، لڑکے کو دگنا ملے گا، لڑکی کو اس سے آدھا ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تم سے بیان کرتا ہے تمہارے گمراہ ہونے کے خدشے سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، تو اللہ تم سے بیان کرتا ہے، تو اللہ نے واضح کر دیا مسئلہ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میں نے سورہ نساء جب شروع کی تھی اور جب تیسرے حصے کا آغاز کیا تھا تو دونوں دفعہ یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ آخری جو حصہ ہے سورہ نساء کا، اس کے اندر کچھ تنویرات آ رہی ہیں۔ پہلے حصے کے اندر جو 14 احکام رعیت تھے
ان میں 5واں حکم رعیت وراثت کے حوالہ سے تھا، اور یہ والی تنویر جو ہے اس 5ویں حکم رعیت کے متعلق ہے۔ تنویر کے متعلق میں نے واضح کیا تھا کہ بات پہلے بیان ہو چکی ہوئی ہو اور اسی کے متعلق کوئی مزید رہنمائی دی جائے تو اس کو تنویر کہا جاتا ہے۔ تو 5واں حکم رعیت جو دوسرے رکوع کے اندر ذکر ہوا تفصیل کے ساتھ، اسی کے اوپر یہ تنویر تھی، اور یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ المائدہ سورۃ النساء جو ہے وہ ہماری مکمل ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب